سورہ نحل کی 126 نمبر آیت میں تلاوت کرنے لگا ہوں، سورہ نحل کی۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا رہتا ہوں جب قرآن پڑھا جائے سبحان اللہ کہا کریں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، کیونکہ یہ ان کافروں کا جواب بھی ہے۔ جب حضور قرآن پڑھتے تھے وہ سیٹیاں بجاتے تھے، شور مچاتے تھے کہ قرآن کی آواز ہمارے کانوں میں نہ آئے، کیونکہ قرآن کی بات جس کے کان میں چلی جاتی تھی وہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ لہذا قرآن سننا فرض ہے، سب کا سبحان اللہ۔ فرض اور سنت میں ڈفرینس ہونا چاہیے نا، آپ پتہ ہے نا کہ فرض وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، فرض، سنت نوافل یہ درجے ہیں۔ تو فرمایا کہ قرآن جو سننا ہے یہ سنت ہے، قرآن پڑھنا سنت ہے، سننا فرض ہے، تو فرض کا ثواب دیکھیں۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پڑھا، حضور کی سنت بن گیا۔ تو پھر قرآن سننے والوں نے سنا تو پھر ان کو حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، وہ قرآن بن گیا۔ حضور کے کہنے سے سنت بنی، حضور کے کہنے سے قرآن بنا، حضور کے کہنے سے سنت بنی، فرض بنا۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، یہ آیت آج میں نے اسمبلی میں تلاوت کر کے آیا ہوں، تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کو بھی سناؤں۔ تو جب قرآن پڑھے آپ ذرا سبحان اللہ کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ وَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ جلوہ فگن ہوئے حضور، کفر روانہ ہو گیا۔ جلوہ فگن حضور تشریف لائے،
جلوہ فگر ہوئے حضور کفر روانہ ہو گیا، وہ جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر تم سزا دو، یہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب سے کہا ہے، اگر تم سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف دی گئی ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ اے میرے محبوب، ایسی اگر تم سزا دو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ لیکن اگر تم صبر کرو، ان کی تکلیف کا جواب نہ دو، اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کو صبر سب سے اچھا ہے۔ سب کے سبحان اللہ۔ کتنی آیات ہیں قرآن مجید میں صبر کے لیے، کتنی آیات ہیں، ان گنت آیات ہیں جس میں رب کہتا ہے صبر کرو۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ جتنا سارا قرآن ہے یہ حضور پر نازل ہوا ہے۔ کوئی آیت کسی وقت نازل ہوئی، کسی موقع پر، کوئی رکوع کسی موقع پر نازل۔ جس طرح کافر سوال کرتے تھے، کافر تنگ کرتے تھے، ان سے واسطہ حضور کا پڑتا تھا تو اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا تھا اپنے محبوب کو، اب ان سے یہ کہو، اب ان کو ایسے کرو، اب ان کو معاف کر دو، اب ان کو اتنی سزا دو۔ تو آخر میں کہتا تھا میرے محبوب صبر کرو۔ سب میں سبحان اللہ، صبر کرو۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتوں کا غم نہ کرو۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں۔ یہ دنیا کی کیا عزتیں ہیں، یہ مر رہے ہیں لوگ عزت کے لیے، جھوٹے مکر فریب عہدے یہ وہ کیا دیکھیں، اتنے عہدے ہیں پھر بھی بے چین ہیں، نہ رات نیند نہ دن نیند۔ تو یہ جو چین سکون ہے یہ اللہ کی یاد میں ہے۔ یہ دنیا تب چلائی جائے گی جب اللہ کو یاد کرو گے۔ تو یہ جو آیت ہے جنگ احد میں، جو حضرات مدینہ شریف گئے ہیں وہاں پر احد کی جنگ ہوئی ہے، پہاڑ احد ہے، وہاں بڑی سخت جنگ ہوئی، اور حضرت امیر حمزہ جو حضور کے چچا تھے ان کو اور دوسرے ان کے ساتھیوں کو کافروں نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی، آنکھیں نکال دیں، ہاتھ توڑ دیے، کان کاٹ دیے، پیٹ کاٹ دیے، ٹانگیں کاٹ دیں، سر کاٹ دیے۔ تمام صحابہ کے ساتھ جو وہاں شہید ہوئے، لیکن خاص طور پر حضرت امیر حمزہ جو حضور کے چچا تھے ان کے ساتھ۔ تو جب حضور نے اپنے چچا کو دیکھا کر تو دیکھا نہ گیا، مسئلہ کیا ہوا تھا ان کا، بہت دکھ ہوا۔ اس وقت حضور نے فرمایا میں اپنے چچا کے بدلے میں 70 کافروں کا یہ حال کروں گا، 70 کافروں کا اپنے ایک چچا کے بدلے میں، ان کے مسئلے کروں گا، ان کی آنکھیں نکالوں گا، ان کے کان کاٹوں گا، ان کے ہاتھ کاٹوں گا، ان کے پیٹ چاک کروں گا۔ اس وقت یہ آیت آئی تو اللہ نے کہا میرے محبوب
اگر ایک کو زیادتی کی ہے ایک کے ساتھ، تم نے بھی ایک کے ساتھ کرنی ہے۔ یہ دیکھو اللہ کی شان، اور یہ قیامت تک آیت ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں خبروں میں ایک بندہ مارا، اس نے 6 بندے مار دی۔ دیکھیں ذرا کتنی جاہلیت ہے، اتنی جاہلیت ہے کہ یہ انسانوں سے بھی، انسانوں کیا بلکہ حیوانوں سے ہی بدتر ہیں جو حالات ہیں آج کل۔ وہ اس لیے ہے کہ پہلے وقتوں میں جو بادشاہ تھے، جو وزیر اعظم تھے، جو حکومتیں چلاتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب تھے۔ سب کہہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ وہ بادشاہ تھے، ان کی زوجہ بھی بادشاہ تھی، بڑا کچھ تھا ان کے پاس، لیکن جب ان کا اخیر وقت آیا، بیمار ہوئے، تو ان کی بیوی کے بھائی آئے، وہ بھی بادشاہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمر بن عبد العزیز جو ہمارا بہنوئی ہے، اس کے کرتے کی جو کالر ہے اس میں میل لگی ہوئی ہے۔ بھائیوں نے بہن سے کہا، یہ حوالے موجود ہے، کہ عمر بن عبد العزیز جو ہمارا بہنوئی ہے، اس کے کرتے کی کالر میں میل لگی ہوئی ہے، کرتا بدل دو۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں تیمارداری کے لیے، کہنے لگے ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے دن آئے، پھر یہی کہا، بہن نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر تیسرے دن آئے، پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بہن نے کہا تم مجھے روز کہتے ہو اس کا کرتا بدلو، کالر میں میل لگی ہوئی ہے، گندی ہے کالر۔ کہنے لگی اور کرتا ہی کوئی نہیں ہے، ایک ہی کرتا ہے۔ سب کہے سبحان اللہ، ایک ہی کرتا ہے۔ پھر آپ نے ساری بادشاہی جو تھی وہ بیت المال میں لگا دی۔ تو ان کے ساتھی نے کہا حضور یہ بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ہم حرام کی کمائی کھڑی کر دیں، بچوں کے لیے بڑا بنا دیا، بڑے محل بنا دیے، دکانیں بنا دیا، مربے بنا دیا، کوٹھیاں بنا دیا، کاریں بنا، بچوں کے لیے بہت چھوڑ دیا میں نے۔ بچوں کے تم ٹھیکے دار ہو، ان کو لائق کرو، ان کو علم دو، ان کو علم سکھاؤ۔ یہ دنیا کا مال جو تباہ ہونے والا وہ کیا دے رہے ہو؟ آپ نے سارا مال اللہ کی راہ میں لگا دیا بیت المال میں۔ تو کسی نے کہا آ کر حضور آپ بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یہ سننے والی بات ہے، یہ بچے کیا کریں گے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا بچوں کے نیک ہونے کی دعا کر دی ہے، بچوں کے نیک ہونے کی دعا کر دی ہے۔ اگر یہ نیک ہو گیا تو یہ غریب مسکین بادشاہ بن جائیں گے، اگر نیک نہ ہوئے تو بادشاہیاں چھوڑ جاؤں گا تو وہ بھی کھا جائیں گے، اجاڑ دیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا اپنے چچا کو دیکھ کر۔ تو اللہ نے کہا میرے محبوب اگر تم نے ان کو سزا دینی ہے تو ایسی سزا دو جو انہوں نے آپ کو سزا دی ہے، امیر حمزہ کو دی ہے، اس سے زیادہ نہیں دینی، اس سے زیادہ نہیں دینی۔ لیکن اگر وہ بھی نہ دو، صبر کرو، تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ حضور کے پاس کون سی طاقت نہیں تھی؟ اس لیے یہ میں نے آیت آج پڑھی، لیکن اس کے ساتھ ایک حدیث پاک بھی ہے، اس کا ترجمہ میں سناتا ہوں، صرف میں عربی نہیں پڑھتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ، سب ہے رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے صحابی ہے۔ اور جب بھی صحابہ کرام حضور سے بات کرتے تھے وہ کہتے تھے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، آپ کے قدموں پہ ہمارے ماں باپ کو قربان ہو۔ ادب و احترام، ماں باپ سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے جو وہ کہتے ہیں؟ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے ماں باپ سے۔ سب سے قیمتی اللہ کے بعد ماں باپ ہے۔ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا
اے ایمان والو، ہمیں کہا اے اہل ایمان، بے سوچے سمجھے لوگوں کی پیروی کرنے والے نہ بنو، لوگوں کے پیچھے نہ لگو بغیر سوچے سمجھے، بھیڑوں بکریوں کی طرح۔ سوچو سمجھو کیا کہتا ہے، یہ ہمیں کیا کہتا ہے، کیا بات کرتا ہے؟ سوچو سمجھو، بے سوچے سمجھے لوگوں کی پیروی کرنے والے نہ بنو کہ تم یہ کہو جس طرح عام لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ لوگوں نے اچھا برتاؤ کیا تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا، اگر میرے ساتھ انہوں اچھا برتاؤ کیا تو میں بھی اچھا برتاؤ کروں گا۔ بلکہ اپنے آپ کو اس بات کا خوگر بنا لو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں تو تم بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ سب کے سبحان اللہ۔ آگے جو بات میں نے بتانے والا تھا، اور اگر لوگ تمہارے ساتھ برا سلوک کریں، ناروا سلوک کریں، لیکن تم نے پھر بھی ان پر ظلم نہیں کرے، وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے، تم نے نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا اگر وہ تمہارے ساتھ ناروا سلوک کرے، بدتمیزی کرے، لیکن تم نے نہیں کرنا، تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ آیت دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حدیث پاک دیکھیں تو اتنی یہ برائیاں جو ہیں نا، یہ ہمارے علم کی کمی ہے۔ اب دیکھو اتنا یہ بیماری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اب صبح کو افسر آئے تھے، وہ ہمیں دے گا کاغذی لوگوں کو بتائیں کہ ماسک پہنیں۔ اچھی بات ہے، یہ ماسک پہننا چاہیے۔ آپ سے میری درخواست ہے ماسک پہنیں، جب باہر جائیں ہاتھ کو دھوئیں اور ذرا دور دور رہیں، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن احتیاط تو کرنی چاہیے نا۔ تو اس لیے ہمیں پیارے آقا کی جو بات چیت ہے اس کو ماننا چاہیے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے، آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کے نقش پا پہ چلنے کے لیے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر کہتے ہیں، میں سناتا ہوں آپ۔ جے سونا میرے دکھ بچ راضی، یہ دکھ ہوتے ہیں، یہ بھی ایک تعلیم ہے۔ دکھ بھی تعلیم ہے، سکھ بھی تعلیم ہے، امیری بھی ایک چیز ہے اور غریبی بھی ایک چیز ہے، یہ سما ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے پاواں۔ سب کے سبحان اللہ۔ اور مثال دیکھیں، میں سکھ نوں چلے پاواں، چولہے جو گھروں میں بلتے ہیں۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے پاواں، جے سونا وچ جنگل لبسی تے میں محلاں نوں اگ لاواں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ ہمیں کیا لیسن دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کس انداز میں ہمیں دیا ہے ہماری اپنی زبان میں۔ اور یہ آخری شعر جو ہے، ہجر تیرا جے پانی منگے، سب کو سبحان اللہ۔ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نینا دے گھیڑا، دل کردا تیرے سامنے بیٹھ کے تے میں درد پرانے چھیڑا۔ حضور کا عشق اور محبت ہو تو نہ بھوک لگتی ہے، حضور کا عشق اور محبت ہو تو جھونپڑی بھی اچھی لگتی ہے، حضور کا عشق اور محبت ہو تو زندگی بھی اچھی لگتی ہے، جیسے بھی حالات ہوں آپ کو چین سکون ملتا ہے۔ تو ورنہ دنیا کے حصول کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمیں تو حضور سے محبت کرنی چاہیے۔ یا اللہ ہم اپنے پیارے محبوب کی محبت عطا فرما، ان کا عشق عطا فرما، ان کے نقش پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما،
ان کی سنتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنتیں ادا کرنے